صاحب اب میرا کام ہو جائے گا نا؟ اس نے دیوار کی طرف منہ موڑا اور تیزی سے کپڑے پہننے لگی۔ ہاں ہاں بھائی، میری سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔ پھر میں پیسے لینے کب آؤں؟ دوپٹے سے اس نے منہ پونچھا اور پھر چٹک کر لپیٹ لیا۔ پیسے لینے تک تمہیں ایک دو چکر تو لگانے ہی پڑیں گے۔ کل ہی میں مالکان سے تمہارے شوہر کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے شرٹ کے بٹن لگائے، بال سنوارے اور دفتر کے پیچھے ریٹائرنگ روم کے دروازے سے باہر جان کر آس پاس احتیاطاً ایک نظر دوڑانے لگا۔ ویسے تو نیا چوکیدار وقتاً فوقتاً چائے پانی کے نام پر میری طرف سے ملنے والی چھوٹی موٹی رقم کے بدلے میرا خیر خواہ تھا، مگر پھر بھی میں کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر میں کل ہی آ جاؤں، وہ میرے پختہ جواب کی منتظر تھی۔ کل نہیں، میں روز اس طرح یہاں آنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بس آ بھر کر رہ گیا۔ ہائے غریبوں کو بھی کیسے کیسے لال مل جاتے ہیں، میں نے نظروں سے اس کے جسم کے پیش و خم تولتے ہوئے سوچا۔ ارے سنو، تم نے شلوار الٹی پہنی ہے۔ وہ چونک کر اپنی ٹانگوں کی طرف جھکی اور خجل ہو گئی۔ اسے اتار کر سیدھی کر لو، میں چلتا ہوں۔ 5 منٹ بعد تم بھی پچھلے دروازے سے نکل جانا، اور ہاں، احتیاط سے کوئی دیکھ نہ لے۔ جمیل خان 4 سال سے ہماری فیکٹری میں رات کا چوکیدار تھا۔ 3 ہفتے پہلے فیکٹری میں داخل ہونے والے ڈاکوؤں کے ساتھ مزاحمت میں گولی کھا کر گھر میں لچار پڑا تھا۔ مالکان اس کے علاج کے لیے 50,000 دینے کا اعلان کر کے بھول گئے تھے، سو اس کی بیوی اسی چکر میں بار بار چکر لگا رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا اور چھٹی کے بعد اسے فیکٹری آنے کا اشارہ دے دیا۔ عمر اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ اس کے اور میرے گھر لوٹنے کا وقت تقریباً ایک ہی تھا، اور کبھی کبھار تو ہم اسی طرح گھر میں داخل ہوتے تھے۔ وہ ایک چھوٹے بینک میں کلرک تھی۔ ایک خوشخبری ہے، قدرے خوبصورت وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ تیزی سے اوپر آ رہی تھی۔ خوشی سے اس کی بانجیں کھلی جا رہی تھی۔ مینیجر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں، آج ہی انہوں نے میرے پروموشن کی بات کی ہے۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے ہینڈ بیگ ٹٹولا اور چابی نکالی۔ اس نے کہا تھوڑا وقت لگے گا مگر کام ہو جائے گا۔ ارے واہ، مبارک ہو۔ میں نے خوش دلی سے اسے مبارک دی۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سمیت 5 امیدوار ہیں، اور وہ آصفہ ہے نا، وہ بھی میرے حق میں نہیں ہے، مگر ڈائریکٹر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں۔ کیوں نہ ہوں، اتنی محنت جو کرتی ہوں۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی مسلسل بولتے چلی گئی۔ میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی فتح کی داستان سے محفوظ ہو رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس کی الٹی شلوار کی ریشمی داغوں میں گئی۔ بے شک یہ دنیا مکافات عمل ہے۔